العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله المصطفى. اما بعد، آج کا سبق ہے باب ما جاء فی المنحہ. منحہ کے متعلق وارد شدہ روایات کا بیان. منحہ کیا چیز ہے؟ دو لفظ حدیث میں ملتے ہیں، ایک لفظ منحہ اور ایک لفظ منیحہ. دونوں ہم معنی ہیں. منح یمنح سے مشتق ہے. منح کا معنی عطا کرنا ہوتا ہے، کسی کو دینا، اور یہاں مراد یہ ہے اپنی کوئی چیز کسی کو انتفاع کے لیے دینا. اپنی سائیکل دے دی، جا بھائی تو بازار سے آ جاؤ. اپنی ٹارچ دے دی، لو نماز پڑھ کے آ جاؤ. ایسے ہی عربوں میں رواج تھا، اپنی بکریاں دے دیتے تھے، لے جاؤ کچھ دن تم رکھو، اس کا دودھ پیو. تو اس عمل کو منحہ کہا جاتا تھا، منحہ سے تعبیر کیا جاتا تھا. اور وہ شے جو دی گئی انتفاع کی غرض سے، نفع لینے دینے کی غرض سے جو شے بیچ میں رکھی گئی، اس کو منحہ اور منیحہ دونوں سے تعبیر کرتے ہیں. اے ما یمنح بہ، ما یمنح بہ، جس کے ذریعے سے، جس کا عطا کیا جانا صحیح ہو، یا جس کے ذریعے سے نفع کی نوازش کسی کے ساتھ صحیح ہو. حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من منح منیحۃ لبن او ورق. ورق میں دو لغت ہے، ورقن ورقن، چاندی کے معنی میں. او ہدا زقاقن کان لہو مثل عتق رقبہ. ھذا حدیث حسن غریب. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من منح منیحۃ لبن، دودھ کا جس نے کوئی ہدیہ کیا. مطلب اب سمجھ میں جلدی سے آ گیا. کیا؟ یعنی کسی نے بکری کسی کو دی. بکری ایک قید اتفاقی ہے، ایک ذکر مثالی ہے، واقعی اور احترازی نہیں ہے مولوی جی. یعنی مطلب یہ ہے کہ سب سے چھوٹی چیز بکری ہے، اسی کا ذکر کر دیا. بھینس دینا تو جان پہ آ جاوے مولانا. بکری دینا بہتوں کے بس کی بات ہے، بھینس حوالے کرنا سب کے بس کی بات نہیں. یا یہ کہ عربوں میں اس وقت کثرت سے یہی چیز پائی جاتی تھی. میں نے تھوڑا سا مسکرا دیا. کیوں؟ کلام جس جگہ پہ ہو رہا ہے، مقام کا قرینہ مفہوم کی تعیین میں معین ہوتا ہے. المسلم من سلم المسلمون جیسی احادیث پر ہونے والے اشکال کا جواب اسی تقریر سے ہوتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف کے سبق میں عاجز نے آپ کو سنایا. کوئی پوچھے کیوں یوں کہا المسلم من سلم المسلمون، من سلم الناس کیوں نہیں کہا؟
کہ ساری دنیا جس کے ہاتھ پاؤں سے زبان سے محفوظ رہے؟ جواب، المسلمون کا ذکر وہ مقام کے اعتبار سے کر دیا گیا جن سے بات ہو رہی تھی، جہاں پر بات ہو رہی تھی، اتفاق ایسا، واقعہ ایسا، وقوع ایسا مسلمانوں کا معاشرہ تھا۔ تو جبھی جو جزیہ بتایا، تم جتنی جلدی سر ہلاؤ گے اتنی جلدی میں آگے بڑھوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اب چونکہ عربوں میں بکری کا چل رہا تھا، عربوں میں، اور بکریوں کا پھر یہ کہ رواج زیادہ تھا، آسان بھی تھی، سستی بھی تھی، اس وجہ سے خاص اس کا ذکر آ گیا، ورنہ بکری کی کوئی قید نہیں ہے۔ منیحت لبن، دودھ کا کوئی، اچھا ایک بات اور سمجھیں، یہاں لبن کی قید بھی احترازی نہیں ہے، لبن کی قید بھی اتفاقی ہے مولانا۔ کیا مطلب؟ دودھ کا عطیہ کسی کو دو، یا یہ کہ دودھ کی روح نکالو، مطلب یہ ہے کہ دودھ جیسے کسی کے لیے باعث منفعت ہے، سامان منفعت ہے، کہ اس سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، پس روح یہ نکلی لبن کی کہ ہر وہ شے جس سے کسی کی کوئی منفعت حل ہو سکتی ہے، وہ کسی کو دینا، یہ ہے منیحت و لبن کی روح، یہ ہے اس کا حاصل۔ مثلا مولوی کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم سجدے سہو بتا دیتا ہے، تو یہ بھی ایک منفعت اس کی پوری کر دیا۔ یہاں وہ فٹ نہیں، میں ایک منفعت کی مثالیں بتا رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنے جوہر کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق کسی کے لیے نافع بنتا ہے، کسی کے لیے نافع بنتا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی آ گئی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی سے کہ جب تم کو ضرورت لگے یہ ہوا بھرنے کا سامان میری دکان پہ آ کے ہوا بھر لیا کرو، یہ بھی منیحت و لبن میں شامل ہے مولانا۔ جب تمہیں ضرورت لگے، یہ میرے پاس 2 چپل ہے، تم کو کہیں جانا رہے تو ایک پہن لیا کرو، گو کی ہدیہ نہ کرو، پھر بھی پہن لیا کرو، یہ بھی منیحت و لبن ہے۔ اور اگر بہت ہی صاحب ذوق ہو، صاحب دل ہو، تو منیحت و لبن میں اور ترقی کر کے ہدیہ ہی بنا دو، پس منیحہ بمانا ہدیہ بھی ہو جائے گا۔ اب اس کی تقریر اس طرح ہوگی کہ ہدیہ کی 2 قسمیں، ہدیہ منفعت اور ہدیہ ذات۔ کیا کہا مولانا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں قلم ہی اٹھا کے دے دوں، اور ایک تو یہ ہے کہ صرف لکھنے کے لیے دے دوں۔ اگر لکھنے کے لیے دے دیا، اپنا لیٹر لکھ لو، منفعت کا ہدیہ کیا ہے، اور جبکہ دے دیا قلم ہی، تو یہ ذات منفعت کا ہدیہ ہے۔ سر قاعدے سے لائیے، سب سمجھ میں آئے کہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، منح منیحت، اب خلاصہ سمجھ میں آ گیا۔ ورق، چاندی، کسی نے کسی کو چاندی کا ہدیہ دے دیا۔ چاندی بول کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے درہم بتلایا، کسی کو درہم کا ہدیہ دے دیا۔ اب درہم کا ہدیہ دینا کیسے ہوگا؟ یعنی آپ نے کسی کو اپنے درہم کام چلانے کے لیے بطور قرض دے دیے، دیکھیے، دیا نہیں مگر دے دیا، دیا نہیں مگر، کیا مطلب؟ منفعت دے دی کہ اتنے دن تک، 8 دن تک لے جاؤ، میرے پیسے سے تم کام چلا لو، 8ویں دن میرے پاس واپس لے کر آ جانا۔ منفعت پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ جی، چاندی، سونا، یہی تو نقد دونوں چیزیں رہی ہیں پہلے، نقدین ہے نا، اسی سے کام چلتا تھا۔ آگے بڑھیے، او ہدا زقاقن، او ہدا، ہدا نہیں، او ہدا، ہدا یہدی فعل ہے بابا، او ہدا زقاقن، یا یہ کہ کسی کو گلی بتا دی، راستہ بتا دیا، کوچہ دکھا دیا، یعنی وہ جانا چاہتا تھا اپنے گاؤں نہیں، کسی اور گاؤں، اپنے گاؤں کا تو راستہ معلوم ہی ہوتا ہے جی، اس لیے اس کی نفی کر دی، کسی اور گاؤں جانا چاہتا تھا، گلی بھول گیا،
آپ نے ہدایت زقاقن، تم نے اس کو روشنی دے دی، جاؤ ادھر تیرے ماموں کا گھر ہے، یہ ہے ہدا زقاقہ، یہ ہے ہدا زقاقہ۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن ثواب اتنا بڑا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات سمجھائی گئی کہ اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ جیسے چھوٹے بچوں کو کوئی بات سمجھائی جائے تو پیسوں سے وہ اس کا وزن نہیں سمجھ پاتے، تو حجم سے، لمبائی چوڑائی سے اس کی عظمت سمجھائی جاتی ہے۔ مثلا اے بابو، اے بیٹا، اے بچہ، میں نے قربانی خریدی ہے 50,000 کی، اس کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، اس لیے کہ طفلاً صغیراً، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب آپ نے یوں کہا اتنا بڑا جانور خریدا، اتنا بڑا، کہ اتنا بڑا کا تلفظ اس کو بتا رہا ہے، تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ آپ کے پیسوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے دماغ میں اتنا گوہر نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سمجھے 50,000 کیا چیز ہے، تو آپ نے ایک اس کے دماغ سے قریب جو چیز تھی اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نوادشات کو جو بتا دیا ہے، اتنا بڑا اتنا بڑا ثواب ملے گا، واقعی کتنا بڑا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، البتہ ہماری فہم سے قریب جو چیز بڑی تھی اس کو پیش کر دیا۔ یہ دھیان سے سمجھیں۔ اگلی بات سمجھیں، یوں سمجھ میں آیا کہ بہت بڑا ثواب ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ بہت بڑا کب دیتے ہیں، وہ اگر جان جاؤ تو ابھی تھوڑی سی طبیعت میں، دل میں قوت پیدا ہو جائے۔ عجیب، بہت بڑا کب دیتے ہیں؟ اس وقت دیتے ہیں جب بہت بڑی خوشی خدا کو محسوس ہوتی، بندے کے کسی عمل سے جب خدا کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ اس لیے کتنا بڑا دیں گے، جنتی یہ بھول جائے، بندہ یہ بھول جائے، بس اس میں مست ہو کے رہ جائے کہ اللہ بہت بڑا دینے والے، اللہ بہت خوش ہو گئے، اللہ بہت خوش ہو۔ اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا ہماری نیکی کا بدل اور اجر اور صلہ یہی ہے کہ میرا معبود خوش ہو جائے۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، بندہ خفا میرے لیے۔ جی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس نے شراب نہیں پی میرے لیے، اس نے نگاہ نہیں ڈالی میرے لیے، اس نے وہ دھندا جس میں مہینے میں لاکھ وصول کر سکتا تھا نہیں اختیار کیا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے خفا۔ اب بتاؤ، جب سب کچھ چھوڑا بندے نے، وہ بھی ہفتے بھر کے لیے نہیں، الا 60 سنہ، پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ اب جب پوری زندگی کے لیے اس نے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کے اعتبار سے خوش ہوں گے۔ تو ہمیں تو صرف اتنا ہے کہ ہمیں جنت ملے نہ ملے، خدا کی خوشنودی اور ہنستا ہوا اللہ کا چہرہ پر نور مل جائے، تجلی ربانی نصیب ہو جائے، سب سے بڑی معراج۔ کسی نے کہا ہے، سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے بھی کمال کر دیا، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی۔ مگر میرے بھائیوں، ضروری ہے اس قابل بن کے جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور ہماری آنکھوں کو عطا کیا جا سکے، سمجھا، ورنہ ہر تھیلے میں ہر سامان نہیں رکھا جاتا، ہر الماری میں، ہر بکس میں ہر کپڑا نہیں رکھا جاتا، ظرف اور مظروف میں، حال اور محل میں مناسبت
ضروری ہے. چلیے دوسری حدیث دیکھیے. بابو ما جاء فی اماطۃ الاذی عن الطریق. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابواب البر والصلہ کے ذیلی عناوین ہیں. ابواب البر والصلہ کے ذیلی عناوین ہیں. ایک چھوٹی سی بات کہہ دی البر اور ایک الصلہ. البر کا حاصل تھا خلق خدا میں کسی کے ساتھ بھی عموم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دیکھے بغیر کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. اب یہ سیتا مڑھی سے آیا لیکن میں نے آتے ہی طلاقت وجہ سے استقبال کیا، کچھ بھی پتہ نہیں کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. اس کو بر کہتے ہیں. اور اپنے بھانجے سے محبت کی، بھتیجے سے محبت کی، قرابت داروں سے کی، یہ صلہ ہے. تو گویا البر والصلہ میں عطف الخاص علی العام ہے. ڈرتے ہو بولتے ہوئے؟ عطف الخاص علی العام ہے جی. اور عطف الخاص کا عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس خاص کی اہمیت ظاہر ہو جاوے، اس خاص کی اہمیت ظاہر ہو جاوے. دیکھیے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی فی الطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں کہ اس سے اللہ کے ساتھ رجا کا تعلق بنتا ہے. کیسا؟ رضا کا نہیں کہہ رہا ہوں، رجا کا. اور جب رجا کا تعلق ہوگا تو وہ رجا انشاءاللہ وہ رجا انشاءاللہ رضا کھینچ کر لائے گی. انا عند ظن عبدی بی. جیسا خوبصورت گمان اللہ کے ساتھ رکھو گے اللہ کا خوبصورت معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. جب امید باندھ لو گے تو اللہ امید پوری کر دیں گے. اور اللہ کی امید، اللہ سے بدھی ہوئی امید کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ اس کی اعلیٰ شکل یہ ہے کہ وہ اپنی رضا عطا فرما دے. اسی لیے کہا رجا کا تعلق باندھو گے تو رضا آ جائے گی. بڑی پیاری حدیثیں ہیں. دیکھیے ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دور کی کوئی بات بتلا رہے ہیں. آپ اس دور میں نہیں تھے، پھر کیسے بتا دیا؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. سوال ہی نہیں ہوتا جی جس کا اوپر سے تعلق ہے. اس سے کسی بھی بات کو پوچھو کہ کہاں سے جانا، ایک جواب اس کا ہے نبأنی العلیم الخبیر. کوئی سوال نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ تو امی تھے نہیں کہ تورات آپ نے پڑھی ہوگی. لا محالہ پھر آپ بتا رہے ہیں، اگر پچھلی قوم کا کوئی واقعہ بتا رہے ہیں تو کہاں سے؟ نبأنی العلیم الخبیر. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، راستہ چلتے چلتے اس نے کانٹے کا ایک ٹکڑا زمین پہ پایا. فأخرہ، اسے کنارے کر دیا راستے سے تاکہ کسی پیادہ پا کو چبھنے نہ پاوے. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، پھر اللہ نے اس کی قدر کی تو نتیجیہ میں اس کی مغفرت کر دی. سمجھا؟ فشکر اللہ میں تعقیبیہ ہے اور فغفر لہ میں نتیجیہ ہے. یعنی اس کے اس عمل کے عقب میں بعد میں اللہ نے اس کا شکر ادا کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ قدر کرے. بندے کا شکر تو یہ ہے کہ اللہ کے قدموں میں گر جاوے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ اس کی جھولیوں میں بھر دے، ڈال دے. تو اللہ نے اس کی قدر کی تو کیا دیا؟ فغفر لہ. فغفر لہ، اللہ نے وہ دیا جس کا یہ بھوکا تھا. اور مرنے کے بعد ایک ہی بھوک انسان کی ہوگی، المغفرہ، غفرانک ربنا والیک المصیر. کسی بھی مردے کو اٹھاؤ، کہو اللہ پوچھ رہا ہے کیا چاہیے، تو ایک کہے گا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ تو پہلے مجھے صاف کر دے، پھر میں تیرے پاس چہرہ دکھاؤں تاکہ چہرہ دیکھنے کے قابل ہوں.
اور یہ میرے بھائیوں جس کو نصیب ہو جاوے سمجھا وہ سب سے بڑا ولی سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے. اکتفی علی ھذا القدر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.